अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रमना सईद और आप देख रहे हैं जी फॉर गुजरांवाला। आज मैं आपको बताऊंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल आप नहीं बताएंगी, हम बताएंगे और आप सिर्फ सुनेंगी। जी बिल्कुल, ये वही रमना सईद हैं जिनको आप अक्सर व बेशतर जी फॉर गुजरांवाला की स्क्रीन पर देखा करते हैं। लेकिन आज जिस रमना सईद से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ, उन्हें शाही खानदान की जानिब से, जी बिल्कुल मैंने सही कहा, बरतानवी शाही खानदान की जानिब से लेडी डियाना अवार्ड से नवाजा गया। इंटरनेशनल अवार्ड याफ्ता रमना सईद से हम आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रमना, पहले तो मुझे ये बताइए कि कैसा महसूस हो रहा है और आप सही मानों में मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, इतनी बड़ी कामयाबी, और आज मेहमान बन के कैसा लग रहा है? पहले तो आप मेज़बान हुआ करती हैं हमारे चैनल पे। बहुत शुक्रिया जी फॉर गुजरांवाला का, जिन्होंने मुझे मौका दिया आज बतौर मेहमान इधर मौजूद होने का। सो आई एम सो थैंकफुल। और आप पूछ रही हैं कि मैं महसूस कैसा कर रही हूँ, तो मुझे ऑब्वियसली बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। और वो अवार्ड इसलिए मिला है कि मैंने अपनी कंट्री के अंदर कम्युनिटी सर्विस की है, मैंने अपने मुल्क का नाम रोशन करने की कोशिश की है और अपने शहर को रिप्रेजेंट किया है, जिसकी वजह से बैनुल अक़वामी दुनिया भी इसको सराह रही है। सो इट्स बीन 3.5 ईयर्स मैं कम्युनिटी सर्विस के अंदर इन्वॉल्व हूँ। कुछ ना कुछ समाजी इश्यूज़ हैं, उनको हाईलाइट करती रहती हूँ, उनके ऊपर काम करती रहती हूँ, जो कि इंटरनेशनली भी जिनको यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता है। तो मुझे जो अवार्ड मिला है, मैंने जिनसी हरासानी जैसे सेंसिटिव इशू को हाईलाइट किया, इसके ऊपर काम किया, तो इस पर काम करने की वजह से मुझे अवार्ड। तो ये करेज कहाँ से आया इस किस्म के टैबू पे बात करने के लिए? हमारे माशरे में बहुत से मसाइल हैं, समाजी इश्यूज़ हैं, जिनको लोग जो हैं हाईलाइट नहीं करते हैं। उस पर बात करना भी जो है वो समझा जाता है कि ये एक टैबू है, इसके ऊपर बात करेंगे तो लड़कियों की इज़्ज़त, ख़ानदान की इज़्ज़त और इस तरह के, क्योंकि बहुत से ऐसे वाक़यात हमारे माशरे में देखने को मिलते हैं रेप के बारे में, और इस तरह के जो वाक़यात हैं उनको जब हाईलाइट किया जाता है तो फिर चुप करवा दिया जाता है, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पिदरशाही निज़ाम की वजह से वो बच्चे जो हैं उनको चुप करा दिया जाता है, जो कि विक्टिम बनते हैं और वो सारी ज़िंदगी उस ट्रॉमा को फेस करते रहते हैं। सो ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब था कि इस तरह के इश्यूज़ जो हैं इनको हाईलाइट किया जाए, जिनके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा। और गुजरांवाला को अगर हम दूसरे शहरों से, लाहौर जैसे, इस्लामाबाद जैसे शहरों से कंपेयर करें, तो ये छोटा शहर उस तरह से कंसिडर किया जाता है कि यहाँ पर ख़वातीन उस तरह से आगे निकल कर काम नहीं कर पाती हैं, उस तरह से मौक़े नहीं हैं, तालीम के मौक़े नहीं मिलते। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को चूज़ किया और मेरी अम्मी ने मुझे इस पर सपोर्ट किया। मेरी अम्मी का कहना था कि ये वो टॉपिक्स हैं जो आप मुझसे डिस्कस कर सकती हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उन लोगों के मसाइल को भी सुनो जो इसका शिकार बनते हैं। रमना, मुझे ये बताइए कि इतनी छोटी एज में माशाल्लाह से अभी आप 20 साल की हैं, तो किस तरह से पॉसिबल हुआ? ये स्पार्क कहाँ से आया आपके अंदर इतनी यंग एज में? स्पार्क जो है, आई थिंक ये अचानक से डेवलप नहीं हो जाता। इसके अंदर आपके पेरेंट्स की एफर्ट्स होती हैं, इसमें आपकी खुद पर्सनल और इंडिविजुअल एफर्ट्स होती हैं। मैं बचपन से ही जो है जवेरिया वो एक्टिविटीज़ में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसको कहा जाता है, मुझे था कि मुझे कुछ हट कर करना है। सो मैं डिबेटिंग सोसाइटीज़, यूथ क्लब्स और इस तरह की, जिस तरह स्पोर्ट्स, इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन हम लोग स्कूल भी जा रहे होते हैं, आप देखें बच्चे हमारे ट्यूशन भी जा रहे होते हैं, उसके बाद फिर रात को बैठ के फिर पढ़ रहे होते हैं, फिर स्कूल। सो मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और उन चीज़ों ने मुझे वहाँ से ही सॉफ्ट स्किल्स डेवलप स्टार्ट होना शुरू हो गई, पर्सनल डेवलपमेंट हो गई, ये सारी चीज़ें वहाँ से सीखी। और उसके बाद मौके मिले पाकिस्तान के डिफरेंट और इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इससे भी पहले मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती रही हूँ, MUNs में रिप्रेजेंट करती रही हूँ पाकिस्तान को। तो ये सारी स्किल्स वहाँ से डेवलप होना स्टार्ट हुई और एक्नॉलेजमेंट जो है वो अब मिली उस तरह। अच्छा रमना, यूथ भी सुन रही है आपको, तो इस तरह से किस तरह से जो है मैनेज करें हमारे यंगस्टर्स के वो एक्स्ट्रा माइल जा सकें आपकी तरह और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके? कोई प्लेटफॉर्म, कोई NGO किस तरह से अवेल करें इस तरह के मौके को? इसके लिए तो आप यकीन करेंगी कि जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मुझे बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस थी, मतलब गुजरांवाला में तो मुझे उस तरह से कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिली कि जिसके साथ मैं काम कर सकूं और मुझे स्किल्स सीखने को मिल सके। तो मैंने लाहौर की कुछ ऑर्गेनाइजेशन से, लोकल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन छोटे छोटे, तो वो काम कर रहे होते हैं, उनमें वॉलंटियर करें। आपको सबसे पहले अगर यूथ जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा बनना चाहती है, माशरे में कुछ काम करना चाहती है, समाजी खिदमात जो हैं वो इस हवाले से अगर उनके
دل میں کچھ ہے وہ کرنا چاہتے ہیں تو آرگنائزیشن سے اسٹارٹ کریں, اپنی یونیورسٹیز میں, اپنے لوکل کمیونٹیز میں دیکھیں کہ کون سے یوتھ کلبس ہیں, ان کو جوائن کرنے کی کوشش کریں, ان کے اندر جا کے والنٹیئر کام کریں. آپ کوئی بھی کام مجھے لگتا ہے کہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے. اور یہ ایوارڈ بھی جو ملا ہے اس پہ وہ سوشل امپیکٹ میئر کرتے ہیں کہ کتنے لوگوں کا اس سے بینیفٹ ہوا اور یہ ساری چیزیں. تو سوشل امپیکٹ آپ اپنی لوکل کمیونٹیز میں کریٹ کرنا سٹارٹ کریں اور پھر اسی طرح آپ کو مواقع ملیں گے. میں آپ کو بتایا نا, میں چھوٹی سی آرگنائزیشن سے سٹارٹ کیا اور پھر دین آئی میڈ اٹ ٹو دا بگیسٹ فیلوشپ آف پاکستان, دین آئی میڈ اٹ ٹو دا بگیسٹ ینگ لیڈرس کانفرنس جو پاکستان کی سب سے بڑی کانفرنس ہوتی ہے. تو پھر آپ کو وہاں پہ نیٹ ورکنگ کے مواقع ملتے ہیں, آپ کے اسکلز, آپ اس طرح کے اسپیکر سے ملتے ہیں, ان کے لائیو سیشن بیٹھ کے سنتے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ایکسیس نہیں کر سکتے یا ٹی وی پہ ہم دیکھتے ہیں. دس از یو سو مچ انرجیٹک. لیکن آپ کا سپورٹ سسٹم کیا ہے؟ کیونکہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے کوئی نہ کوئی سپورٹ سسٹم ہوتا ہے, تو کسے کریڈٹ دیں گی؟ اپنے پیرنٹس, خصوصی طور پر میں اپنی والدہ جو ہے میری امی, ان کو دینا چاہوں گی. اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ میری امی نے مجھے ہمیشہ سے سپورٹ کیا ہے, کیونکہ میرا بھی تعلق گجرانوالہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا اور ہم لوگ پھر شہر میں موو کیے. تو اس کے پیچھے میری امی کی بہت اسٹرگلس تھی, ابا کو منانے کی کوششیں, اور اس کے بعد کہ میری بیٹیاں اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھیں, اچھے کالجز میں پڑھیں اور یونیورسٹیز میں جائیں تو ان کو وہ ہر موقع ملے, وہ دنیا کا ہر طرح کا ایکسپوئر حاصل کر سکیں. سو ایون ابھی میں نیکسٹ منتھ جو اسکالرشپ پہ بھی جا رہی ہوں تو اس پہ بھی میری امی کا ہی سپورٹ ہے کہ ہماری میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی ہوں جو یہ ساری اچیومنٹس حاصل کر رہی ہوں. آئی ایم دا فرسٹ گرل ہو میڈ اٹ ٹو دا یونیورسٹی ایز ویل. تو یونیورسٹی تک پہنچنا اور یہ ساری چیزیں, اس میں میرے والدین کو سارا کریڈٹ جاتا ہے. وہ مجھے اگر دیکھ رہے ہیں اس ٹائم, سو آئی ایم تھینکفل ٹو مائی پیرنٹس جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ آج میں یہاں پر بیٹھی ہوں, اور جو مجھے رمنا سعید کے نام سے لوگ جانتے ہیں وہ آپ ہی کی وجہ سے ہے. اچھا رمنا, ہر پاکستانی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے سینے پہ جو ہے وہ پاکستان کا جھنڈا نظر آئے, لوگ خریدتے ہیں, لوگ جو ہے ہمارے ہاں ایک بڑا یہ ٹرینڈ ہے, بلکہ ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اپنے ملک کے جھنڈے کو جو ہے سر آنکھوں پہ رکھا جاتا ہے. اب آپ کو چنا گیا ہے اور آپ کے سینے پہ یہ جھنڈا جو ہے پاکستان کا, وطن کا جھنڈا سجایا گیا ہے, تو کیسا محسوس ہوتا ہے یہ؟ آئی ایم ویری آنرڈ, کیونکہ اتنی سی چھوٹی سی عمر میں پاکستان کو اگر آپ کو انٹرنیشنل ریپرزینٹ کرنے کا موقع ملے, اور وہ بھی ایسے ممالک جن کو پوری دنیا لک اپ ٹو کرتی ہے, برطانیہ جیسے ممالک, یو ایس اے جیسے ممالک, تو آئی ایم ویری آنرڈ کہ میں گجرانوالہ سے چاہے بلانگ کرتی ہوں, لیکن مجھے یہ اپرچونیٹیز ملی اسی وجہ سے کہ میں اس شہر کا حصہ ہوں اور یہ تھوڑا بیکورڈ سمجھا جاتا ہے, تو مجھے وہ ساری چیزیں ملی. سو جب اس کنٹری کو ریپرزینٹ کرنے کا موقع ملا, اور آپ یقین کریں گے جب ہماری سیریمنی ہو رہی تھی جویریہ, تو اس میں ہر کنٹری کا جھنڈا آتا تھا, اور پاکستان کے لوگ تھے, جب ان کے نام کے ساتھ میرا نام آیا رمنا سعید 20 ایئرز گجرانوالہ اور پاکستان کا جھنڈا تھا, تو اس وقت میری آنکھوں میں نمی آ گئی کہ میں نے اپنے ملک کے لیے کچھ کیا ہے اور اس کو بین الاقوامی دنیا بھی سراہ رہی ہے. بلا شبہ آپ کی کامیابی جو ہے قابل ستائش ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ آپ رکے نہیں, اسی طرح سے چلتی رہیں اور موٹیویٹ کرتے رہیں ہمارے لوگوں کو. اچھا رمنا, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جب آپ نے یہ جرنی شروع کی تھی تو کبھی سوچا تھا کہ اس لیول پہ پہنچیں گی, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پلاننگز یا کوئی ایک وہ جو ہم لرننگ کرتے رہتے ہیں تو کوئی ہمیں سبق, اخلاقی سبق یا کوئی اس طرح کی چیز بتائی جاتی, گولڈن رول, تو وہ کوئی آپ کے کام آیا؟ اس طرح سے گولڈن رول تو مجھے کوئی ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, لیکن جویریہ آئی وڈ لائک ٹو سے کہ ابھی مجھ سے ریسنٹلی کسی نے پوچھا تھا کہ آپ بتائیں آپ 10 سال بعد اپنا کیا فیوچر دیکھتی ہیں, 5 سال بعد. سو وٹ آئی بلیو ان شارٹ ٹرم گولس, کہ مجھے 6 مہینوں میں یہ کرنا ہے, مجھے نیکسٹ ویک میں ٹو ڈو لسٹ بنا لیتی ہوں اور مجھے پتا ہے مجھے کیا کیا کرنا ہے. تو میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جب شارٹ ٹرم گولز آپ بنا لیتے ہو تو آئی تھنک وہ آپ کی لانگ ٹرم جرنی میں بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں. لیٹس سپوز اگر میں میڈیا اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے آگے جرنلزم میں جا کر کام کرنا ہے, تو اس کے لیے میں نے جو ایک طریقہ گر اپنایا وہ یہ ہے کہ میں اپنی ڈگری کے ساتھ کام کر رہی ہوں, جس طرح گجرانوالہ جی فار گجرانوالہ کے ساتھ, اس طرح BBC اردو کے ساتھ ویلاگز بنائے, اور ڈفرینٹ اور پیجز کے ساتھ کہیں نہ کہیں میں کوشش کرتی رہتی ہوں کہ میں کسی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی میں انوالو رہوں. پروڈکٹیو ایکٹیویٹی میں انوالو رہتی ہوں, اس طرح سے گھر والے بھی خوش رہتے ہیں, مجھے انٹرنل سیٹسفیکشن بھی رہتی ہے کہ آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ, اور پھر رات کو ایک پرسکون نیند بھی آتی ہے.
اچھا ابھی تو آپ اسکالرشپ کے لیے میرے حال میں امریکہ جا رہی ہیں اسی مہینے کے اینڈ پہ، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس مقام پہ پہنچ کے کہ کامیابی پہ کامیابی آپ کو حاصل ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے، تو آپ اپنے شہر کے لیے کیا کرنا چاہیں گی؟ شہر کی ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے ایک آپ کو پتہ ہے میں ایک ینگ گرل ہوں، تو مجھے جہاں جہاں پر موقع ملتا ہے جویریہ میں آواز اٹھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ تعلیم میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ نے کہا تعلیم، اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تو میں سمجھتی ہوں اگر آپ کے یوتھ جو ہے، ہم یوتھ جو ہیں، ہم پاکستان کی پاپولیشن میں 69% کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے لیگل رائٹس کے بارے میں نہیں پتہ، خواتین کو اپنے حقوق کے بارے میں نہیں پتہ، تو تعلیم یہ سب چیزیں سکھا سکتی ہے۔ سو میں چاہتی ہوں، مطلب ابھی ہماری ریسنٹلی پرائم منسٹر کی یوتھ افیئرس پہ جو اسسٹنٹ ہے ان سے ملاقات ہوئی، تو اس میں نے یہی ہائی لائٹ کیا کہ آپ نے ہمارے شہر میں تعلیم کے فروغ کے لیے کیا کام کیا ہے۔ ہمارے پاس یونیورسٹی نہیں ہے اور صرف ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے، تو یونیورسٹیز بنانے کی ضرورت ہے، یوتھ کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے۔ سو میں اپنے شہر کی پہلی لڑکی ہوں جس نے اس طرح کے کام کیے ہیں، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ if I am the first one, I don't want to be the last one. I want many other girls کہ جن کو آپ کل اسی طرح انٹرویو کر رہی ہوں ان کی کامیابیوں پہ، جنہوں نے پاکستان کو، اپنے شہر کو، اپنی مٹی کو بین الاقوامی دنیا کے لیے باعث فخر بنایا ہو۔ رمنا، ہمیں آپ پہ فخر ہے اور بڑا اچھا لگا کہ آپ ہماری ٹیم کا حصہ بھی رہی ہیں اور ہمارے شہر کو آپ ریپرزینٹ کر رہی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ۔ تو شروع بھی آپ ہی نے کیا تھا انٹرویو، اختتام بھی آپ ہی کریں، کوئی میسج آپ جو ہے جاتے جاتے، ایک تو اینکر ہونے کا ثبوت بھی دیجیے اور عوام کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے میسج بھی دیجیے۔ میرا میسج جو یوتھ اور جو بھی ناظرین مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، میرا ان سے میسج یہ ہے کہ اگر دنیا نے آج 3.5 سال بعد میری ان ایفرٹس کو ایکنالج کیا ہے اور آپ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں یا کسی طرح بھی اپنی کمیونٹیز کو اپلفٹ کرنے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، چاہے وہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہو، بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ہو، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے حوالے سے ہو، کسی بھی کام میں اگر آپ کو گجرانوالہ کی بحیثیت یوتھ، کیونکہ جب میں نے یہ جرنی سٹارٹ کی تھی میرے پاس کسی کا سپورٹ نہیں تھا اس طرح سے، تو مجھے اویئرنیس نہیں تھی، تو میں نے چیزیں کریت کے ڈھونڈنا شروع کی اور پھر مجھے چیزیں ملی۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی گائیڈنس چاہیے اسکالرشپس کے حوالے سے، اس ایوارڈ کے حوالے سے، کمیونٹیز کو اپلفٹ کرنے کے حوالے سے، سو میں اویلیبل ہوں۔ اور میسج میں بس یہی دینا چاہوں گی کہ آپ کو جاتے جاتے دنیا سے کچھ ایسا کام کرنا چاہیے کہ آپ کا نام زندہ رہے، کیونکہ ہم انسانوں نے چلے جانا ہے، اور یہی پرنسز لیڈی ڈیانا کی لیگیسی ہے کہ ینگ پیپل کین چینج the world. So I am proud that I am one of them and I am proud of you. I would be proud of you if you would be one of them. So دیکھتے رہیے G4 گجرانوالہ اور ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔